بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذوالحج شریف کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو اس حوالے سے بہت ہی پیارا سا قرآنی عمل ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور اس عمل کو آپ نے ذوالحج کا چاند دیکھ کر لینا ہے۔ یہ مہینہ بڑا ہی برکت والا مہینہ ہے، بڑا اہمیت کا حامل ہے، خاص کر کے اس کے جو پہلے 10 دن ہیں، ابتدائی جو 10 دن ہیں وہ بڑے ہی فضیلت والے دن ہیں۔ ان دنوں میں جو بھی نیک کام کیا جائے، جو بھی اچھا کام کیا جائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو اس لیے ان دنوں میں جو بھی اچھے کام آپ کر سکتے ہیں وہ کریں، نیک کام کریں، اللہ کی کثرت سے عبادت کریں۔ ان 10 دنوں میں جو ابتدائی ذوالحج کے 10 دن ہیں، ان دنوں میں ایک دن اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو 1 سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ یعنی ان 10 دنوں میں ایک دن کا جو روزہ ہے وہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اسی طرح اگر آپ ان راتوں میں قیام کرتے ہیں تو ہر شب کا جو قیام ہے وہ شب قدر کے برابر ہے۔ اس مہینے کی یعنی ذوالحجہ کی جو 10 تاریخ ہے، اس تاریخ کو مسلمان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی اس مہینے کو بڑی زیادہ عظمت اور فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ جو آپ نے وظیفہ کرنا ہے، یہ ذوالحج کا چاند دیکھ کر آپ نے کر لینا ہے۔ تو نماز مغرب آپ نے ادا کرنی ہے، اور اس کے بعد آپ ذوالحج کے چاند کو تلاش کریں۔ تو ذوالحج کا چاند دیکھ کر آپ یہ عمل کر لیجئے۔ اگر کسی وجہ سے بھی ذوالحج کا چاند نظر نہ بھی آئے تو آپ مغرب کی نماز کے بعد جب آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ذوالحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، ذوالحج کا چاند نظر آ گیا، تو بھی آپ جہاں پر بھی مناسب ہو یہ عمل کر سکتے ہیں۔ بہت ہی پیارا سا مختصر سا عمل ہے، اور انشاءاللہ اس عمل کو کر لینے کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ نہایت ہی اخلاص اور پوری توجہ کے ساتھ آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ تو ذوالحج کا چاند دیکھ لینے کے بعد آپ نے نئے چاند کی دعا پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے پارہ نمبر 30 کے اندر یہ سورہ مبارکہ ہے، سورہ فجر۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ آپ نے سورہ فجر کی تلاوت کر لینی ہے۔ درود پاک آپ اول و آخر 11 مرتبہ پڑھ لیجئے۔ شروع میں بھی آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اور آپ نے 3 مرتبہ سورہ فجر کی تلاوت کرنی ہے۔ آخر میں دوبارہ پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ تو اس طریقے کے مطابق آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اس وظیفے کو کر لینا ہے، اور اس کے بعد آپ پوری توجہ کے ساتھ جو بھی دعا مانگیں گے انشاءاللہ آپ کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اگر آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ پر کوئی مشکل وقت ہے، آپ کا کوئی مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا، اسی طرح اگر آپ کا کوئی کام رکا ہوا ہے، اس میں کامیابی نہیں مل رہی، آپ کا کوئی مقصد ہے وہ جو پورا نہیں ہو رہا، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، جائز حاجت ہونی چاہیے، جو پوری نہیں ہو رہی، الغرض کہ آپ کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے، کسی بھی پریشانی سے نجات کے لیے، کسی بھی طرح کی حاجت کے پورا ہونے کے لیے اس عمل کے بعد، اس قرآنی وظیفے کے بعد دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خواہشات کو ضرور پورا فرمائے گا۔